بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالعہ پاکستان 9 اور میٹرک. چیپٹر نمبر 1 ہے آئیڈیولوجیکل بیسز آف پاکستان. پاکستان کی نظریاتی اساس. اس کے شارٹ کوسچن آنسر جو ہے کچھ پڑھ لیے تھے. آج انشاءاللہ 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11 یعنی 4 to 11 تک پڑھیں گے. اور اس طرف ایک طرف جو ہے انگلش میں لکھا ہوا ہے اور ایک طرف اردو میں لکھا ہوا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. کوشچن نمبر 4 ہے ڈیفائن 4 کنٹینٹ آف آئیڈیولوجی. آئیڈیولوجی کی جو 4 ارکان ہیں 4 کنٹینٹ ہے یہ ہم ویسے پڑھ چکے ہیں. کامن ریلیجن, مشترک مذہب, یہ بھی ضروری ہے, اور کامن کلچر, مشترک ثقافت, اور کامن کازز, جو ہمارے مقاصد ہیں وہ بھی مشترکہ ہونی چاہیے. سنسیئر ڈیڈیکیشن اینڈ پلیجز, پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان. کوشچن نمبر 5 بھی ہم پڑھ چکے ہیں. رائٹ 4 sentences آن آئیڈیولوجی آف پاکستان. آئیڈیولوجی آف پاکستان کے نظریہ پاکستان کے 4 جملے تحریر کرنے تھے. آج انشاءاللہ العزیز کوشچن نمبر 6 سے پڑھیں گے. ڈیفائن ڈیموکریسی. جمہوریت کی تعریف کریں. جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت ایک ایسا طرز عمل ہے جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب عوام کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے کس کو اپنا نمائندہ بنانا ہے, تو عوام جو ہے وہ الیکشن کرتے ہیں اور بالواسطہ عوام حکومت کی تشکیل میں شریک ہوتے ہیں. اسلامی جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ, سوورنٹی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل تو حکومت اللہ کی ہے. ایسے لوگوں کو حکومتی نظام چلانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے جو اللہ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعی سوورنٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, اور انسان کو جو وقتی طور پہ حکومت کا نظام چلانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ عارضی ہے, اور اللہ کی حاکمیت پر وہ یقین بھی رکھتا ہے کہ واقعی اصل تو حاکم اللہ ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کہ اللہ رب العزت تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہیں. اسٹیٹ اینی 4 پرنسپلز آف ڈیموکریسی. اس کے 4 اصول بیان کرنے ہیں اسلامی جمہوریت کے. ایک تو سوورنٹی, حاکمیت اعلیٰ, جسٹس, عدل و انصاف, ایکولیٹی, مساوات, اور اس کے علاوہ جو ہے اخوت, رواداری. عدل و انصاف میں یہ لکھیں گے کہ قانون الہی کی اصل بنیاد وہ عدل ہے, اور عدل کے معنی ہے صحیح چیز کو صحیح جگہ رکھنا. عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. عدل و انصاف بہت ضروری ہے, یہ اصول ہے اسلامی جمہوریت کے. ایک ہے مساوات, برابری, کسی کو رنگ, نسل, زبان اور دولت کی بنیاد پر کوئی امتیاز حاصل نہیں. اخوت, بھائی چارگی. اسلامی جمہوریت کا ایک اصول یہ ہے کہ اخوت جو ہے, بھائی چارگی, اسلام کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو معاشرے کے افراد میں محبت اور ایثار اور قربانی کا جذبات پیدا کرتی ہے. رواداری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے رواداری کا ہمیں درس دیا ہے. تو یہ 4 اصول جو ہے اس میں لکھنے ہیں. اس کے بعد کوشچن نمبر 8, give any 4 factors important for building the nation character. قومی کردار پر نظریے کے اثرات میں سے کوئی 4 بیان کرنے ہیں کہ ہمارا جو قومی کردار ہے اس کے نظریے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک تو پہلا یہ ہے کہ بھائی فرم فیتھ, پختہ یقین ہو اپنے نظریے پر. قومی کردار کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے اس پر پختہ یقین ہو, کیونکہ جب کوئی شخص نظریے پر یقین نہیں رکھتا تو اس کا کردار قومی جذبے سے عاری رہتا ہے. ڈیووشن, نظریے کی سپردگی ضروری ہے, یعنی پوری قوم فرض شناسی اور گہرے احساس کے ساتھ نظریے سے وابستہ ہو. آنیسٹی اینڈ پروبیٹی, ایمانداری اور دیانتداری. ایمانداری اور دیانت انسان کو باعمل بناتی ہے, اور باعمل انسان نظریے کو وسعت دے سکتا ہے, آگے وسیع کر سکتا ہے, پھیلا سکتا ہے. پیٹریزم, حب الوطنی. حب الوطنی کا جذبہ نظریے کو استحکام ہے
مضبوط کرتا ہے اور قومی کردار کو واضح کرتا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف جسٹس ان دا لائٹ آف قرآن؟ قرآن کی روشنی میں عدل کے بارے میں بتانا ہے کہ عدل کیا چیز ہے۔ عدل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ عدل کی لفظی معنی ہے صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو عدل قائم کرو، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کرو، خواہ یہ خود تمہارے خلاف ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اس کے بعد واٹ از دا اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم اباؤٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ قائد اعظم نے مسلم قومیت کے علیحدہ تشخص کی وضاحت کس طرح بیان کی؟ مسلم قومیت کے بارے میں انہوں نے قائد اعظم نے فرمایا جنوری 1941 میں کہ مسلم قومیت کے علیحدہ تشخص کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا قوم نہیں رہا، برصغیر کا معاملہ بین الاقوامی ہے، تہذیب و ثقافت، معیشت اور معاشرتی اقتدار کے اختلافات نظریاتی نوعیت کے ہیں۔ ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ ایک اور جو کوشچن نمبر 4 ہے، اسلامک سوسائٹی کی کوئی بھی 3 خصوصیات یا 4 خصوصیات جو بیان کیجیے۔ ایک تو اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں ہے کہ ایک کام الہی سے مزین، اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس سے وہ مزین ہوتا ہے۔ آفاقی دین، ہمارا دین جو ہے وہ آفاقی ہے۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہے اور اس کے ماننے والوں کو ابدی اور دائمی بھائی چارہ کے بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ اس کے بعد اسلامی طرز زندگی، یہی وجہ ہے کہ جب معاشرہ اسلامی ہوتا ہے تو وہاں کے جو افراد کے جو خیالات ہیں، ان کے جو افعال ہیں، کریکٹرز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں اور اعمال، رسم و رواج اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اس کے بعد ایک اور ہیڈنگ، قاعدے اور قانون۔ اسلامی معاشرے کے تمام قاعدے اور قوانین جو ہے وہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ آج جو ہے تقریباً جو کوشچن تھے بہت ایزی ہیں، اور جو انگلش میں پیپر دیں گے ہسٹری کا اس میں سے یاد کیا جا سکتا ہے، نوٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اپنی کاپی میں۔ ڈسکرپشن میں تمام لنکس انشاءاللہ جو مزید آگے جو لیکچرز ہوں گے جو اس سے پہلے والے ہیں وہ موجود ہیں، اس میں سے دیکھ کے لنک کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔